عام فیل اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ بقول اسحاق جمہور کا قول یہی ہے کہ رسول اللہ کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ ابراہیم بن منذر حزام کہتے ہیں کہ کسی اہل علم کو اس بات میں شک و شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ عام فیل میں پیدا ہوئے اور واقعہ فیل کے 40 سال بعد مبعوث ہوئے۔ حافظ بیاقی، ابو اسحاق سب سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عام فیل میں پیدا ہوئے۔ محمد ابن اسحاق مطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ عبداللہ بن قیس بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمر تھے اور ہم عام فیل میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قباس بن اشیم جو کہ بنی عمر بن لیس کے قبیلے سے ہیں ان سے پوچھا عمر میں تم بڑے تھے یا رسول اللہ؟ تو اس نے کہا رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں، میں نے ہاتھی کی لید سبز رنگ بدلتے ہوئے دیکھی ہے۔ ترمذی اور حاکم از ابن اسحاق کی تحقیق۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میلا عکاز کے وقت 20 سال کی تھی اور حرب فجار بھی واقعہ فیل کے 20 سال بعد ہوئی اور کعبہ کی تعمیر حرب فجار سے 15 سال بعد ہوئی اور رسول اللہ کی بسط تعمیر کعبہ کے 15 سال بعد ہوئی۔ محمد بن جبیر کی تحقیق۔ محمد بن جبیر بن متم کہتے ہیں کہ عکاز میلہ کی ابتدا حادثہ فیل کے 15 سال بعد ہوئی اور کعبہ کی تعمیر مکان سے 10 سال بعد ہوئی اور رسول اللہ کی بسط کعبہ کی تعمیر کے 15 سال بعد ہوئی۔ قباس کا قول۔ حافظ بیاقی نے بیان کیا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے قباس اشیم کن انیل سے پوچھا عمر میں تم بڑے ہو یا رسول اللہ؟ تو اس نے نہایت مؤدبانہ جواب دیا کہ رسول اللہ مجھ سے اکبر اور اعظم وائل ہے، میں ان سے عمر میں بڑا ہوں۔ رسول اللہ کا عام فیل میں پیدا ہوئے اور میری والدہ نے مجھے ہاتھی کی لید دکھائی جو سبز رنگ بدلے ہوئے تھی اور رسول اللہ 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ سوید کی روایت۔ یعقوب بن سفیان نے سوید بن غفلہ سے روایت کی ہے کہ میں رسول اللہ کا ہم عمر ہوں، میں عام فیل میں پیدا ہوا، لیکن بیاقی نے سوید بن غفلہ سے روایت کی ہے کہ میں رسول اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ یعقوب بن سفیان نے محمد بن جبیر بن متم سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ عام فیل میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے 15 سال بعد میلہ پہلی مرتبہ منعقد ہوا اور کعبہ کی تعمیر حادثہ فیل سے 25 سال بعد ہوئی اور رسول اللہ واقعہ فیل سے 40 بعد نبوت سے سرفراز ہوئے۔ جمہور کا قول۔ غرضے کے رسول اللہ بقول جمہور حادثہ فیل کے سال ہی 1 ماہ 40 دن 50 دن کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور یہ 50 والا قول مشہور ہے۔ ابو جعفر باقر بیان کرتے ہیں کہ 5 محرم کو حادثہ فیل ہوا اور 55 روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بقول ابن ابز واقعہ فیل رسول اللہ کی ولادت سے 10 سال قبل ہوا اور شعیب بن شعیب اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ واقعہ فیل رسول اللہ کی ولادت سے 23 سال قبل ہوا اور موسیٰ بن عقبہ ازہری سے نقل کرنے ہیں کہ اب کی ولادت واقعہ فیل کے 30 سال بعد ہوئی اور یہی اس کا مختار قول ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو زکریا مجلنی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت باسعادت حادثہ فیل کے 40 سال بعد ہوئی۔ یہ قول نہایت غریب ہے اور اس سے بھی زیادہ غریب اور کمزور قول وہ ہے جو خلیفہ بن خیات شعیب بن حبن عبد الواحد بن ابی عمر و کلبی ابو صالح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ کا حادثہ فیل سے 15 سال قبل پیدا ہوئے۔ یہ روایت نہایت غریب ضعیف اور منکر ہے۔ خلیفہ بن خیات کہتے ہیں متفق علیہ قول یہ ہے کہ رسول اللہ کی ولادت حادثہ فیل کے سال ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات۔ عبد المطلب کا اپنے بیٹے کی قربانی کی نظر ماننا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد المطلب سے زمزم کی کھدائی کے وقت جب قریش مزاحم ہوئے تو اس نے نظر مانی اگر اس کے 10 لڑکے دفاع کے قابل ہو جائیں تو ان میں سے ایک کو خدا میں کعبہ کے پاس ذبح کر دے گا۔ جب اس کے 10 بیٹے 1 حارث، 2 زبیر، 3 حجل، 4 زرار، 5 مقوم، 6 ابو لہب، 7 عباس، 8 حمزے، 9 ابو طالب اور 10 عبداللہ دفاع کے قابل ہو گئے تو ان کو اکٹھے کر کے اپنی نظر سے انہیں آگاہ کیا اور نظر کی تکمیل کی تلقین کی تو سب نے بیک آواز کہا اس کا کیا طریقہ ہو سکتا؟ پھر والد نے کہا ہر ایک تیر پر اپنا نام تحریر کر کے میرے حوالے کر دیے، چنانچہ سب نے سر تسلیم خم کر کے تیر باپ کے سپرد کر دیے۔
عبد المطلب وہ تیر لے کر حبل نامی بت کے پاس چلے آئے۔ قریش کا عبد المطلب کو روکنا۔ کعبہ میں ایک گڑھے کے پاس نصب تھا جہاں نظر اور قربانی وغیرہ کا مال جمع ہوتا تھا۔ وہاں 7 تیر تھے۔ قریش میں جب دیت نصب اور کسی کام میں مشکل پیش آتی تو وہ اس بت کے پاس قسمت آزمائی اور فیصلہ کے لیے چلے آتے اور اس کے امور کو بجا لاتے۔ غرضے کے حبل کے پاس جب عبد المطلب تشریف لائے تو قرا عبداللہ کے نام نکلا جو ان کا سب سے عزیز اور کمسن بیٹا تھا، لہذا انہوں نے چھری لے کر عبداللہ کا ہاتھ پکڑا۔ اصاف اور نائلہ کے درمیان منہر اور قربان گاہ کی طرف لے چلا تو قریش اپنی محفلوں سے اٹھ کر اس کی طرف لپکے کہ جناب عبد المطلب اب کا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا اسے ذبح کروں گا۔ پھر قریش اور اس کے بھائیوں نے عرض کیا واللہ آپ اسے ذبح نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی معذرت قبول نہ کی جائے۔ اگر آپ نے یہ رسم ڈال دی تو لوگ بھی اپنی نرینہ اولاد کو قربان کرنے لگیں گے اور یہ انقطاع نسل کا باعث ہوگا۔ عبداللہ کو ذبح کرنا۔ یونس بن بکیر ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے عبد المطلب نے اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا تھا کہ عباس رضی اللہ عنہ نے فوراً نیچے سے کھینچ لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر زخم ہو گیا تھا جو دم واپسی تک باقی رہا۔ قریش نے عبد المطلب کو مشورہ دیا کہ مدینہ میں ایک کہنا ہے، اس سے دریافت کرے، وہ جو مشورہ دے اس پر عمل کرو۔ چنانچہ وہ مدینے چلے آئے تو معلوم ہوا کہ وہ عرفہ سجا تو خیبر میں ہے۔ چنانچہ خیبر آئے، سارا قصہ اس کے گوش گزار کیا تو اس کہنا نے کہا آج اب واپس چلے جائیے، میرا تابع جن آئے گا تو میں اس سے دریافت کروں گی۔ وہ سب واپس چلے آئے اور عبد المطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع اور گریہ وزری میں مصروف تھے۔ پھر صبح اس کے پاس گئے تو اس نے کہا تمہارے مسئلے کا حل موجود ہے، بتاؤ تمہارے قتل کی کیا دیت ہے؟ بتایا 10 اونٹ، در حقیقت دیت یہی تھی۔ تو اس نے کہا وطن واپس جاؤ، اپنے لڑکے اور 10 اونٹوں کو قربان گاہ میں لاؤ اور پھر ان پر تیروں سے قرا ڈالو، الف گر قرا لڑکے کے نام نکلے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر دو، یہاں تک اضافہ کرتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اگر وہ قرا اونٹوں کے نام نکلے تو اس کو ذبح کرو اور سمجھو کہ تمہارا اللہ راضی ہو چکا ہے اور تمہارا بچہ نجات یافتہ ہے۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ چلے آئے اور اس تجویز پر عمل درآمد کیا تو عبد المطلب دعا میں محو ہو گئے۔ عبداللہ اور 10 اونٹوں کو قربان گاہ لایا گیا۔ قسمت آزمائی اور تیر نکالنے کا عمل شروع ہوا تو ہر بار عبداللہ کو ذبح کرنے کا قرا لکھتا، یہاں تک 100 اونٹ ہو گئے اور پھر عبداللہ پر تیر ڈالا گیا تو قرا اونٹوں کے ذبح کرنے کا اگلا تو قریش نے عبد المطلب کو کہا جب وہ حبل کے پاس اللہ سے دعا مانگ رہا تھا تیرا رب راضی ہو چکا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ عبد المطلب نے کہا جب تک 100 بار یہ گل نہ ہو میں راضی نہ ہوں گا، چنانچہ 3 بار ہی قرا اونٹوں کے نام نکلا تو سارے اونٹ ذبح کر دیے گئے، گوشت کھلا چھوڑ دیا گیا، کسی انسان اور درندے کو بقول ابن حشام بھی ممانعت نہ تھی۔ بعض سے یہ بھی مروی ہے کہ جب 100 تک اونٹ کی تعداد اور 5 گئی پھر بھی قرا عبداللہ کے نام نکلا، یہاں تک کہ 300 اونٹ اور عبداللہ یہ قرا ڈالا تو قرا اونٹوں کے نام کا نکلا، پھر 300 اونٹ کو ذبح کر دیا، مگر صحیح پہلا قول ہے واللہ علم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ۔ ابن جریر قصہ بن زویب سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے فتویٰ پوچھا کہ میں نے کعبہ کے پاس اپنے بچے کے ذبح کرنے کی نذر مانی ہے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو 100 اونٹ ذبح کرنے کا فتویٰ دیا۔ پھر یہ مسئلہ عبداللہ ابن عمر سے پوچھا تو انہوں نے توقف اختیار کیا۔ یہ بات امیر مدینہ مروان بن حکم کو معلوم ہوئی تو اس نے کہا دونوں فتوے درست نہیں۔ پھر اس نے اس خاتون کو کہا کہ جہاں تک ممکن ہو نیک کام کرنے اور بچے کو ذبح نہ کرے، اسے 100 اونٹ ذبح کرنے سے منع کر دیا۔ لوگوں نے مروان کے فتویٰ پر عمل کیا، واللہ علم۔